آرٹس کے عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پرسوں بھارتی سماج میں تنوع اور اتحاد تیسرے چیپٹر کا آغاز کیے تھے، اس چیپٹر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بھارتی سماج میں تنوع میں اتحاد، قومی اتحاد کو درپیش مسائل۔ ہم نے بھارتی سماج میں تنوع کے اعتبار سے ہندوستانی سماج میں فرق، ڈائیورسٹی ان انڈین سوسائٹی دیکھے تھے۔ اس کے بعد نسلی درجہ بندی دیکھے تھے، مذہبی اختلاف پڑھے تھے۔ آج ہم لسانی اختلاف کا مطالعہ کریں گے۔ لسانی اختلاف کہتے ہیں عزیز طلبہ زبان کے اختلاف کو، یعنی مختلف زبانوں کے درمیان میں جو ٹکراؤ ہے اسے کہتے ہیں لسانی اختلاف، لنگوسٹک ڈائیورسٹی انگریزی میں جسے کہتے ہیں۔ ہندوستان کا طرز معاشرت کثیر لسانی ہے۔ عزیز طلبہ، ہندوستان میں جس طرح مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اس طرح مختلف زبانیں بولنے والی بھی قومیں آباد ہیں۔ 1956 میں ہندوستانی ریاستوں کو زبان کی بنیاد پر منظم کیا گیا۔ کسی مخصوص ریاست کے افراد اس ریاست کی مخصوص زبان بولتے ہیں۔ اس طرح ہندوستان بہت ساری زبانیں بولنے والوں کی سرزمین ہے۔ دستور ہند نے کل 22 سرکاری زبانوں کو منظوری دی ہے۔ ان میں سے 3 زبانوں کو قدیم زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ سنسکرت، تمل اور کنڑ جیسی تینوں زبانوں کو حکومت ہند نے خصوصی درجہ اور شناخت دی ہے۔ ان قدیم زبانوں کو 1000 سال سے زیادہ کی تحریری اور زبانی تاریخ موجود ہے۔ بھارت کی لسانی پالیسی لسانی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ بھارت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دینے کی سہولت دیتا ہے۔ اقوام متحدہ نے 21 فروری 2017 کو مادری زبان کا بین الاقوامی دن منانے کی شروعات کی ہے۔ دستور کے معماروں نے پہلے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ بچوں کو اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم ہوں، جس میں بچہ اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لا سکے۔ ہندوستان کی زبان کی پالیسی متعدد ہے۔ یہ انتظامیہ، تعلیم اور بڑے پیمانے پر مواصلات کے دیگر شعبوں میں مادری زبان کے استعمال کو ترجیح دیتی ہے۔ اس پالیسی پر عمل درآمد اور نگرانی کے لیے حکومت نے انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت کے تحت دی لینگویج بیورو قائم کیا۔ انسانی وسائل کی ایک منسٹری قائم ہے جس کو HRD کہا جاتا تھا پہلے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ آج وہ وزارت تعلیمات ہو گیا ہے، ایجوکیشنل منسٹری ہو گیا ہے۔ آج لسانی تنوع کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ اپنی مادری زبانوں کو استعمال کرنا ترک کر رہے ہیں۔ اس کی جگہ زبان جیسے انگریزی کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ زبان کے تنوع کو بچانے کے لیے برادری کی شرکت کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، جو ہندوستان کی ثقافتی دولت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ہم یہاں پر مختلف زبانوں کا چارٹ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ میں نے بھیجا ہوں جیسا کہ ہند آریائی زبانیں، آریہ، دراوڑ زبان، آسٹرو ایشیٹک، اس کے بعد چینی، تبتی، کیرٹا، انڈمانی زبانیں۔ اس کا میں نے چارٹ آپ کو بھیجا ہوں عزیز طلبہ، آپ ان کا باریکی سے مطالعہ کریں۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت کی کل آبادی کا فیصد زبانیں بولنے والی ہیں۔ اگر ہم ایک سروے کے مطابق 2021 کی جو مردم شماری اسٹیٹسٹیکل سروے آف انڈیا کا سروے ہوا تھا عزیز طلبہ، اس کے مطابق ہم زبانوں کا جائزہ لیں تو بولنے والوں کا تناسب ہمارے ملک میں کیا ہے۔ ہندی بولنے والوں کا تناسب 100 میں 57.1 ہے، انگریزی والوں کا 10.6 ہے، بنگالی زبان بولنے والے 8.9% ہیں، مراٹھی والے 8.2% ہیں، تیلگو والے 7.8% ہیں، تمل والے 6.3% ہیں، گجراتی بولنے والے 5.0% ہیں، اردو بولنے والے 5.2% ہیں، کنڑی بولنے والے 4.94% ہیں، اڑیا 3.56 ہیں، پنجابی بولنے والے 3.02% ہیں، ملیالم بولنے والے 2.9% ہیں، اور سنسکرت بولنے والے 0.01% ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے لسانی اختلاف کا مطالعہ کیے ہیں تیسرے سبق کے تحت۔ کل انشاءاللہ ہم علاقائی اختلاف
ریجنل ڈائیورسٹی کا مطالعہ کریں گے۔